السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامہ اب ایسے موڑ پر آ چکا ہے جہاں سچائی کے پردے ایک ایک کر کے اٹھنے والے ہیں، اور اس بار جھٹکا اتنا بڑا ہوگا کہ کئی رشتے ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ ڈرامہ بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں زینیا اور سیرت کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سیرت کا اپنا بیٹا اتنے بڑے حادثے کا شکار ہو گیا، اور وہ بھی انہی کی اپنی سازشوں کی وجہ سے۔ اس موقع پر سیرت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر کا تمام تر حسد، بغض اور تکبر ختم کرتی، اور مہک جب روتے ہوئے ہسپتال داخل ہوئی تھی تو اس سے معافی مانگتی، اسے گلے سے لگا لیتی، کیونکہ یہ تو سیرت اچھے سے جانتی ہے نا کہ زرار کی اصل خوشی صرف اور صرف مہک ہے۔ مگر جو کچھ سیرت نے مہک کے ساتھ کیا وہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زرار کو مکمل ہوش آئے گا اور اسے سچائی کا علم ہوگا تو کیا وہ اپنی ماں کو کبھی معاف کر پائے گا؟ دوسری طرف شکر کی بات یہ ہے کہ آخر کار شہرام کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں۔ اس نے نہ صرف زینیا بلکہ اپنی ساس کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اسے اب اندازہ ہو چکا ہے کہ زینیا کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار زینیا کو اپنے گھر کی ملازمہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ چکا ہے، اور ہر بار اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ کسی کی مجبوری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عزت نفس کو پامال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں، لیکن یہ انسان ہے اور ان کی بھی کوئی عزت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ۔ جبکہ دوسری طرف جو بات شہرام کے دل کو سب سے زیادہ چھو گئی وہ فریال کا رویہ تھا۔ سیرت نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ اگر فریال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں سیرت جیسی بدتمیز عورت کو جواب دیتا، مگر فریال نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی کہ یہ ہسپتال ہے اور زرار کی حالت بھی نازک ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شہرام کی نظر میں فریال کی عزت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور سیرت جب بدتمیزی سے فریال، سمین اور مہک کو ہسپتال سے چلے جانے کا کہتی ہے، سمین ایک ایک کر کے زینیا کے تمام جرائم بے نقاب کرتی ہے، تو شہرام کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنی خود غرض اور سنگ دل عورت سے محبت کرتا رہا۔ سب سے بڑا جھٹکا اسے اس وقت لگتا ہے جب وہ زینیا کو زرار کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اور زینیا اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سن کے ذرا بھی پریشان نہیں ہوتی، بلکہ الٹا بہت ہی سرد لہجے میں شہرام سے کہتی ہے کہ آپ بھول گئے، آج ہم دونوں کی ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شہرام کو احساس ہوتا ہے کہ زینیا تو اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ تب شہرام زینیا سے کہتا ہے کہ تم کیسی بہن ہو؟ ایک میری بہن ہے شانزے، کچھ سال پہلے میرے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، اور شانزے ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی تھی تاکہ جب بھی مجھے ضرورت ہو تو وہ میرے کام کر سکے۔ اب یہاں پر زینیا کو شانزے کے ساتھ موازنے پر غصہ آ جاتا ہے، اور شہرام سے دو ٹوک کہہ دیتی ہے کہ میرا شانزے کے ساتھ کیا مقابلہ، وہ شانزے ہے اور میں زینیا ہوں۔ شہرام کو زینیا کے وہ تمام وعدے یاد آتے ہیں جو اس نے شادی سے پہلے کیے تھے کہ وہ شہرام کے گھر والوں کو اپنا سمجھے گی، لیکن افسوس کہ وہ سارے وعدے صرف شہرام سے شادی تک تھے۔ شادی کے بعد زینیا تو بالکل ہی اپنے وعدوں کے برعکس نکلی۔ شہرام ہاسپٹل سے نکلتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ جب شہرام زینیا کے ساتھ گھر چھوڑ رہا تھا تو نشاط بیگم نے اسی دن کہا تھا کہ شہرام، ایک دن تمہیں اس لڑکی کا اصل چہرہ خود بخود نظر آ جائے گا، اور تب تمہیں جا کے افسوس ہوگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے رہے۔ آج واقعی شہرام کو زینیا سے محبت پر افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اتنی کم ظرف لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں شہرام کو اپنی ماں بری طرح سے یاد آتی ہے، تو وہ گاڑی سیدھی اپنے پیرنٹس کے گھر کی طرف موڑ لیتا ہے، اور پھر یہاں آتا ہے سب سے بڑا انکشاف جب نشاط بیگم شہرام کو بتاتی ہیں کہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے بتایا کہ کچھ مہینے پہلے زینیا نے کنسیو کیا تھا، ڈاکٹر نے خود اسے چیک کیا تھا، تمام ٹیسٹ کیے تھے اور اسے میڈیسن بھی دی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد زینیا ڈاکٹر کے پاس آئی اور کہا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے۔
جبکہ ڈاکٹر کو پورا یقین ہے کہ زینیا کا مس کیریج نہیں ہوا بلکہ اس نے جان بوجھ کے DNC کروائی ہے۔ اب پتہ نہیں زینیا نے یہ سب کیوں کیا اور تمہیں اپنی پریگنینسی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ یہ سن کے تو شہرام کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ زینیا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے جبکہ وہ اچھے سے جانتی ہے کہ مجھے بچوں کی کتنی خواہش ہے اور میں کئی بار زینیا کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہوں۔ اور پھر اچانک شہرام کو ساری کہانی سمجھ آ جاتی ہے تو اچھا وہ جو زینیا بچے کی فوٹو لائی تھی جو مجھے بیڈ کے نیچے سے ملی تھی اور جب میں نے اسے دیوار پہ لگایا تھا تو زینیا کس قدر گھبرائی ہوئی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ تو یعنی زینیا نے اسی وقت مجھ سے یہ سب چھپایا تھا اور یہ سب زینیا نے میڈیا میں کام کے لیے کیا تھا۔ تو اب یہ کون سا ڈرامہ ہے جو زینیا میرے ساتھ کھیل رہی ہے کہ وہ کنسیو کرنا چاہتی ہے جس کے لیے مجھے بھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور زینیا نے جو مجھے کہا کہ میری محبت کی خاطر اور اپنی فیملی کو ایکسٹینڈ کرنے کی خاطر اس نے اپنی میڈیا کی جاب چھوڑ دی۔ یہاں پر ممکن ہے شہرام زینیا کے پروڈیوسر سے ملے اور وہاں پر زینیا کی اگلی حقیقت بھی کھل کے اس کے سامنے آئے کہ زینیا نے جاب نہیں چھوڑی بلکہ ہم نے اسے جاب سے نکالا ہے، وہ بھی اس کے برے رویے کی وجہ سے۔ شہرام تو جیسے جیسے زینیا کے بارے میں جانتا جائے گا اس کے تو ہوش اڑتے جائیں گے کہ وہ زینیا پر کتنا اندھا اعتماد کرتا تھا، اور زینیا نے ثابت کر دیا کہ جیسے شہرام سچ میں اندھا ہے۔ اب کہانی ایک اور سنسنی خیز موڑ لینے والی ہے کیونکہ فریال اور فیروز کی شادی قریب آ رہی ہے، اور زینیا کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی تمام چالیں چلنے کے باوجود بھی فیروز فریال سے شادی کر رہا ہے تو زینیا یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی کہ فریال زینیا سے بہتر زندگی گزارے، خاص طور پہ جب سے زینیا نے فیروز کی دولت اور اس کا سٹیٹس دیکھا ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ شادی کے دن وہ کوئی بڑا الزام لگا کے فریال اور فیروز کا نکاح ہونے سے رکوا دے۔ لیکن یہاں گیم بدلنے والا ہے کیونکہ اسی لمحے شہرام آگے بڑھے گا، فریال اور سمین کی عزت بچانے کے لیے وہ سب کے سامنے فریال کا ہاتھ تھامے گا اور اسی وقت اس سے نکاح کا فیصلہ کرے گا۔ یوں زینیا نے جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودا تھا آخر کار خود اسی میں گرنے والی ہے۔ دوسری طرف زرار بھی جب ہوش میں آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ مہک اس کے لیے روتی ہوئی ہاسپٹل آئی تھی مگر سیرت نے اسے ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیا، تو لگتا یہی ہے کہ زرار اپنی ماں سے صاف کہہ دے گا کہ یہ گھر آپ کو مبارک ہو، جہاں میری بیوی کی عزت نہیں وہاں میں بھی نہیں رہوں گا، اور مہک کو لے کے الگ گھر میں خوبصورت زندگی کا آغاز کرے گا۔ اور ناظرین ایک اور بڑا جھٹکا سیرت کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ وہ لالچ میں آ کر ایک کاروبار میں بڑی رقم انویسٹ کرنے والی ہے جہاں اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے، تو جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے آخر میں ان کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ آخر کار ایسا لگ رہا ہے کہ انصاف ہونے والا ہے، ہر کردار کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو ناظرین آپ میں سے کون کون بے صبری سے انتظار کر رہا ہے فریال اور شہرام کی شادی کا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔